اچھا وہ میں نے ویڈیو دیکھی آلموسٹ 2.5 منٹ کی ویڈیو. میں نے اس کو جب چلایا تو مجھے تو بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یار یہ مین میڈیا چینل کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں. نہیں جی میں نے 15 منٹ نہیں گزرنے دیے. اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے 15 گھنٹے ہوئے تھے, لیکن مجھے جب پتا چلا میں نے 15 منٹ کے اندر فوراً کال ملائی ان کے بڑے ڈائریکٹر کو, شعیب مدنی صاحب کو حفظہ اللہ تعالی, جن کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں. وہ اوورال تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں, ان کے انڈر یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں, مختلف پروڈیوسرز ہیں, یعنی یہ ان کے باس ہیں. میں نے کہا جی یہ کیا ذلیل حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ شروع میں شاید نشریات کے افطار نشریات کے سٹارٹ میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, وہ میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا یہ تو کلپ انہوں نے سوشل میڈیا والی ٹیم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. ان کا جی آپ کلپ بھجوائیں. میں نے کہا جی یہ کلپ آپ کو پیرلل میں واٹس ایپ نمبر سے بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا آپ ہولڈ کریں. انہوں نے ہولڈ کر کے وہ کلپ دیکھا. کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ڈیلیٹ کروا دیتا ہوں. میں نے کہا نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے تھتے سامنے آئیں, ساری تھتیاں سامنے آ گئی ہیں جی. میں نے کہا چونکہ اب اس نے مجھے للکارا ہے کہ جرت ہے تو میڈیا پہ آ کے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کر کے جواب دے, تو میں تو تیار ہوں. اس دفعہ شیر نکلا ہے جی فیرون. ہاں کیونکہ اب موقع ہے کہ اب جو یہ سٹوک لگے گی نا تو یہ انشاءاللہ جنگ قادسیہ ثابت ہوگی. یہ جس طرح پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی نا, یہ انشاءاللہ صوفیت کی امپائر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ اس نے مجھے بلایا ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے موقع دیں اور میں آ کے 10 منٹ میں اپنا مقدمہ بیان کروں جو قاری خلیل صاحب نہیں کر سکے. اب مجھے بتائیں, میں جب آ کے یہ بتاؤں گا کہ تو کہہ رہا ہے کتاب چینج ہوگی, 2009 میں تو نے شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے, اب تیرا کیا بنے گا مفتی, اور تیرا کیا بنے گا ڈیش ڈیش. ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا, یہ بڑھ کے مار رہے تھے. میں کہ جی آؤ میں دکھاؤں گا کہ جی پیر میرلی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے, اشرف تھانوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے, اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے. اگر وہ دفاع کر کے گئے تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہوگی, ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگیں گے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا, تو ہم کہیں گے آندہ سے ان لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو کہ اتنے جاہل تھے کہ چشتی رسول اللہ والی کتابوں کا یہ حوالے کوٹ کرتے رہے. لیکن ظاہر جنہوں نے حوالے کوٹ کیے وہ تو مانتے ہیں نا, بزرگی تو فارغ ہوئی ہے, پرانے بزرگوں کی بھی ان کی بھی. دفاع کا مطلب ہے کہ وہ اسے مانتے ہیں. تو ہم نے اسی وقت ادھار نہیں کیا, میں نے مغرب سے پہلے ویڈیو بنائی. فرحان بھائی کو میں نے فون کیا, میں نے کہا جی آج تو ہم اپنا قیام اللیل بھی لیٹ کریں گے, اس وقت جو ہے نا یہ قیام النہار کی باری آ گئی ہے, تو آپ آ جائیں. عشاء کے بعد ہم بیٹھے 2 گھنٹے لگا کے آلموسٹ 12 بجے ہم نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کر دی. یعنی میں نے 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے. ویڈیو اپلوڈ ہوئی 13 گھنٹوں میں وہ ویڈیو 2 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے, جس میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں. اب ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جس کی دھمکی انہوں نے خود مجھے لگائی ہوئی ہے کہ آ اور بیٹھ جرت کر جواب دے, ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا, ان کے نیچے جا کے کامنٹس کرنے ہیں, ان کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے, تا وقت ہے کہ یہ معافی نہ مانگ لیں کہ جی ہم سے یہ اوپر کا کام ہے, ہمارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے. اور دیکھو یار, ماں باپ اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں, فرقوں کے ماننے والے بچے وہ ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی, ہم نے پھر ویڈیو بھیجی شعیب مدنی بھائی کو, پھر میں نے ان سے بات کی کہ جی ویڈیو دیکھ لی. ان کا ہاں جی دیکھ لی ہے, ہم نے یہاں میٹنگ کال کی ہوئی ہے, ہم نے مالکوں کو بھی بتایا ہے کہ جی اس طرح ہے سارا سلسلہ ہے, ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. پھر میں نے ان کو ہفتے والے دن دوبارہ کال کی, میں نے کہا اتوار آ رہی ہے, میں نے ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے, مجھے بتائیں کس وقت مجھے آن لائن لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری اس حوالے سے 1-2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہمیں 1-2 دن کا مزید ٹائم دیں, ہم اس کے اوپر فائنل ڈیسیژن کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کریں. اور میں نے کہا یہ میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے پیمرا
کو نہیں اپلیکیشن لکھی اور آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھجوایا، ورنہ آپ کے اینکر نے جس طریقے سے آ کے بدماشی کر کے دھمکیاں دی ہیں، اس کے اوپر تو حد کے عزت کا 2 ارب کا ہرجانہ بھی ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور اس کا اینڈ جو ہے نا وہ معافی کے اوپر ہی ہوتا ہے. آج تک کسی نے ہرجانہ بھگتا نہیں ہے، ہمیشہ معافی مانگتے ہیں. کتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کو یہ اے آر وائی جو کچھ کرتا رہا پرانے دور کے اندر خان صاحب کے جیو کے خلاف، تو انہوں نے ہرجانے بھرے ہیں، جا کے معافیاں مانگی ہیں وہاں پہ انگلینڈ کے اندر. یہاں بھی خان صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی نجم سیٹھی کے مسئلے میں، معافی مانگی ہے. اس کا چارہ کون اربوں روپیہ دے؟ تو یہ بچنا نہیں ہے اس نے. میں نے صرف ان کی عزت کی وجہ سے ابھی بریک لگائی ہوئی ہے، ادروائز میں نے ابھی تک انہیں لیگل نوٹس بھجوا دینا تھا. میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں، میری تو فیس بھی کوئی نہیں لگنی. ہمارے تو اسٹوڈنٹس ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کرنی ہے. وکیل بھی مفت مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو پھیرے پڑ جانے ہیں. کراچی سے 1-2 دفعہ ہی اسلام آباد آ گیا نا اپنے پیسوں سے ٹکٹ کٹا کے، تو لگ پتہ جائے گا، ساری تنخواہ ادھر نکلے گی. لیکن میں نے کہا نہیں، ہم نے جو ہے نا صوفیت کو ختم کرنا ہے. کسی صوفی کا مستقبل نہیں ختم کرنا، صوفیت کو ہی مارنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ مجھے بلائے اور میں اپنا مقدمہ سامنے رکھوں، اور لائیو پروگرام میں جو شرط ہے. اور دیکھیں اسپیسیفکلی اس کام کے لیے میں نے اپنی وہ شرط بھی ڈھیلی کر دی. یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو بعد میں بھی یوز کرے، نہیں، یہ اس ایک پروگرام کے لیے کہ اگر نیشنل ٹی وی پہ یہ لائیو جی ٹی وی پہ چلتا ہے تو ان کا کوئی چھوٹو بھی بیٹھ جائے تو میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ اپنا مقدمہ رکھیں، عوام کی عدالت میں میں رکھوں گا. ورنہ تو میری ڈیمانڈ تھی کہ اپنے بڑے کو لانچ کرو، مفتی منیب کو، مفتی تقی عثمانی کو، ساجد میر کو، جو تمہارے بڑے ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، یا ان سے ویڈیو بنواؤ چھوٹو کے حق میں. لیکن میں نے اس معاملے میں کہا کہ ٹھیک ہے یار، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی منہ بند ہونا کہ نہیں جی بہ ہی جاؤ نا، لو جی ہوں بین لگا جاؤ، لیاؤ نون آوے بوے. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے، اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو. اگر یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی، جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ میری پیش گوئی غلط ثابت ہو اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے لائیو اسی ٹاپک کے اوپر، کیونکہ اب وہ چل تو چکا ہے. تو میں ابھی تک ان 2-3 دنوں میں، جمعہ ہفتہ، ان 2 دنوں کے اندر 5 سے زیادہ دفعہ فون پہ ان سے بات کر چکا ہوں. اور میں نے کہا جی مجھے بتائیں، تو انہوں نے کہا جی سنڈے کا بھی دن آپ گزاریں، ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اگر دے دی تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگلے سنڈے پھر میں لمحہ پا لینا، چھڑنا تو نہیں ہے. جب تک کہ یہ لوگ معافی نہیں مانگ لیتے کہ ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس مسئلے میں، وہ بھی ہماری جیت ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے یا مجھے بلا نہیں لیتے. تیسری تو کوئی صورت نہیں. اور اگر انہوں نے کوئی ہینکی پھینکی کی پھر لیگل نوٹس بھی بھیجیں گے، اس سے بھی تردد نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آج چونکہ میں نے اس کو اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ پوری ڈاکٹرن کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ 3 ویڈیوز جی ٹی وی کی طرف سے آ چکی ہوئی ہیں. پہلے وہ افطار کے موقع پہ جو لیک ہوئی کہ مرزے کی روح آ گئی ہے، پھر دوسری وہ چشتی رسول اللہ والے پہ انہوں نے کہا کہ وہ جیلم والے آپ کے محبوب، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور تیسرا تو ڈائریکٹ اس نے آ کے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں. میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا. مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی ہوئی ہے، ان کا نوحہ تو بنتا ہے. میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں. آپ نے بھی افطار کے وقت نا گھر کے بنے ہوئے چپس رکھنے ہیں، ہاں، اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے. یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ. تو یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بالکل بھاگ نہیں سکتے. اسی مفتی نے دفاع کیا ہوا ہے. اب پرانی ویڈیو تو اسے بھول گئی، آپ کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں نہیں بدلی ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ دنیا میں آزمائش میری شکل میں مسلط کر دی ہے. کتابیں شتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. تمہارے بزرگ بھی دفاع کر کے گئے، تم بھی کرتے رہے. اب تم بھاگ رہے ہو، تو اب میرا خیال ہے اس کے بعد ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور جن کے یہ ماننے والے ہیں وہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، اس سے بڑا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا ختم نبوت کا جو یہ مقدمہ ہے اللہ کے فضل سے
ہم پوری دلیری کے ساتھ ہر فورم کے اوپر لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کوئی آر میں محسوس نہیں کرتا۔ ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی یہ پرفیکٹ دعوت حق نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے دلیری کے ساتھ آ کے ان چیزوں کا رد نہیں کرتے، اور یہ لوگ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے، یہ کیسے رد کریں؟ تو ہم نے تو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، کوئی لحاظ نہیں کرنا، خواہ کسی کو برا لگے۔ کہتے ہیں جی وہ جی قادیانی کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اور قادیانی بعد میں آیا، تمہارے بزرگ پہلے آئے ہیں۔ ویسے صحیح غلطی نکالی ہے، پہلے تمہارے بزرگوں کا نام لینا چاہیے، قادیانی کا بعد میں لینا چاہیے، ترتیب غلط ہے واقعی۔ پہلے مجھے کہنا چاہیے چشتی دجال، شبلی دجال، تھانوی دجال، پھر کہنا چاہیے قادیانی دجال، شاید یہ غلطی نکال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میں رجوع کرتا ہوں جی اس کے اوپر۔ نہیں وہ کتابیں بدل گئی، کتابیں تو نہیں بدلی، مناظروں میں تم نے دفاع کیا ہوا ہے، مفتی حنیف نے بھی کیا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب نے، پیر میرلی شاہ صاحب نے، اشرف تھانوی صاحب نے، تینوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے۔ اب کدھر جاؤ گے؟ اور یہ تو ایک عبارت ہے جو ان کے گلے فٹ ہو گئی ہے، میں نے اس لیے ایسی بڑی عبارت پکڑی ہے جس میں کوئی دوسری رائے ہی نہ ہو، باقی جگہ تو ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں نا، ورنہ اس کے علاوہ بھی عبارتیں ہیں، ان کا بھی یہ دفاع کرتے ہیں۔ ایک یہ عبارت، دوسری عبارت میں نے صاحب اور سکر کے حوالے سے کشف المحجوب کی بتائی تھی کہ نبی الاسلام کے اوپر ایک انہوں نے سکینڈل ڈال دیا نعوذ باللہ، کہ اپنے صحابی کی بیوی پہ نظر پڑی اور وہ ایسی پسند آئی نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس کے خاوند کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈالی اور نبی الاسلام نے اس سے شادی کر لی، استغفر اللہ۔ یہ بازید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ لکھا۔ بازید کو بچاتے بچاتے علی اجمیری صاحب نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا۔ اگر انہوں نے لکھا 1000 ٹن حسن زن میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا، لیکن یہ تو مان رہے ہیں۔ اور مفتی حنیف قریشی نے صاحب اور سکر والی عبارت کا بھی دفاع کیا ہوا ہے 2009 کے مناظرے کے اندر، وہ سامنے سے یہ عبارت بھی پیش ہوئی تھی۔ صرف شبلی رسول اللہ نے یہ عبارت کا بھی اس نے شتیہات کے نام کے اوپر جھوٹا دفاع کیا، حالانکہ شتیہات کا تعلق ان کے نزدیک بھی اللہ کے ساتھ ہے، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار۔ ہمارے نزدیک تو نہ خدا کے لیے اس طرح کی کوئی کفریہ بات کی جا سکتی ہے، نہ نبی الاسلام کے لیے، ہمارے نزدیک تو فارغ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا میرے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ وہابیوں کو تو یہ کہہ لیں گے کہ تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شتیہات کے اوپر صرف نظر کیا جائے، مجھے کس بزرگ کا یہ تانا دیں گے؟ میں کہنا لے جاؤ تو دبو انہوں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ تو میرے ساتھ اس لیے بھی نہیں یہ لوگ بیٹھ رہے ہوتے، اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، انہوں نے کہا انشاءاللہ میں تیار ہوں۔ تو صاحب اور سکر کی عبارت کشف المحجوب کی، اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی سے شادی کے لیے صحابی کو قتل کروا دیا جنگ میں آگے بھیج کے، اوریا کو۔ تیسرا حوالہ لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ، تذکرۃ الاولیاء میں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور یہ وہ عبارت ہے جس کا تو ابھی تازہ دفاع کیا ہے مفتی حنیف قریشی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے، کہ میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جس طرح کہ اللہ تعالی نے اپنی شان کا مظہر بنایا تھا اس درخت کو جس میں سے آواز آئی تھی انی انا اللہ۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ اور کس بات کو کس طرح ریلیٹ کیا؟ وہ تو کسی نبی کے بارے میں بھی نہیں آیا کہ اس کے منہ سے اللہ بولتا ہے۔ ہم اپنے نبی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی الاسلام وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے۔ نبی کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا،
اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں, لواء الحمد, شفاعت کا اذن. تیرے بابے کے ہاتھ میں بتا دوں گا کون سا جھنڈا ہوگا, وہ بھی بخاری میں ہی آیا ہوا ہے ساتھ ہی. ہر غدار اور خائن کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا ہوگا, اور لوگوں کو بتایا جائے گا یہ غدار تھا, یہ خیانت کرنے والا تھا. تمہارے بابوں کے پاس وہ والے جھنڈے ہونے ہیں, لواء الحمد نہیں ہونا. لہذا تم نے اسی جھنڈے کے نیچے جانا ہے, ہم نے تو اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی تعویل تو اس نے تازہ کی ہے. اب کیا اس کی بھی کہے گا یہ کتاب بدل گئی ہے؟ یہ تو تازہ کی ہوئی ہے. وہ ویڈیو تو اسے ہانٹ کرے گی. اور چوتھا حوالہ اسی تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی سے پوچھا گیا عرش کیا ہے, انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی, انہوں نے کہا کرسی میں ہوں. بابے ان کے پتہ نہیں کیا ٹن ہوتے ہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. ان کا حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہیں. آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں, انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ اور تمہارے ماننے والے, اگر تم لوگوں نے یہ بات کی ہے, اور اگر نہیں کی ہے تو اللہ کے حضور بری ہو. لوگ کہتے ہیں جی آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دفاع کرتے ہیں, کرسچنز ان کی طرف غلط عقائد منسوب کرتے ہیں, آپ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں, اہل البیت کا کرتے ہیں, ان کا کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی ان کی بزرگیاں مسلمہ ہیں, تمہارے بابوں کی کارستانیاں مسلمہ ہیں, بزرگیاں کوئی نہیں مسلمہ. ان کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہوتا ہے, ان کا بھی ہم دفاع کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ان کا تعارف تصوف کی کتابوں سے آیا ہے نا, وہ تو یہی کچھ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کتابیں فراڈ ہیں, تو if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان اجویری. تعارف ہی یہی تھا, بزرگ بھی فارغ. ہاں ائمہ محدثین ان کے انڈیپینڈنٹ تعارف بھی موجود ہیں, اور ان کی کتابیں بھی حدیث کی کتابیں ہیں, ان کے بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں. اور دیکھیں اس میں وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے نا. تو وہ قاری صاحب نے کہا پڑھ حدیث پڑھ نہیں سکا کوئی. پھر بعد میں نے قاری صاحب کو فون میں بتایا کہ یہ حدیثیں پڑھے گا, آپ نے یہ جواب دینے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات وہ جو نبی اسلام کی طرف ایک بات منسوب ہے ابن شہاب زہری نے کی کہ نبی اسلام نے خودکشی کی کوشش کی, جس میں نے بھی کسی زمانے میں کہا تھا گستاخانہ ہے, لیکن وہ حدیث کے طور پہ نہیں آئی ہے, وہ فیما بلغنا. امام بخاری کا دعویٰ صرف احادیث کے لیے, جو اس طرح کے اقوال ہیں اس کے لیے دعویٰ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بھی کوئی گستاخانہ بات نہیں. وہ قرآن میں بھی لکھا ہے یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو اگر بخاری میں لکھا ہے کہ اگر حضرت جبرائیل سامنے نہ آتے تو نبی علیہ السلام خودکشی کر لیتے, اس غم میں کہ وہی کا پیریڈ جو ہے وہ اتنا ڈیلے کیوں ہو گیا ہے, فترت کا پیریڈ, تو بالکل فٹ ہے نا. تو کی تو کوئی نہیں نا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے. انبیاء اللہ کے مخلص بندے ہیں, چنے ہوئے. ہم مخلص ہیں, اپنا اخلاص شو کرتے ہیں. انبیاء مخلص ہیں. وہاں پہ بھی آیا یوسف مخلص تھے, تو نبی علیہ السلام بھی مخلص تھے. اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے, قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس پہ بھی اس نے بایزید نے ختم نہیں کیا. اس نے کہا کہ حق بھی میں ہوں, اور جب صوفیاء کہتے ہیں نا حق میں ہوں, تو وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ انا الحق. تمہارے بزرگ ڈائریکٹ کے ہیں محمد, اور وہ رحمت اللہ علیہ. اور غلام احمد قادیانی دجال صرف اتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں ڈرتے ڈرتے لکھے کہ جی میں ختم نبوت کے سلسلے میں رسول اللہ کو ہی آخری نبی مانتا ہوں. میں نے جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو صرف اس لیے کہ میں نبی علیہ السلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں, ورنہ خاتم النبیین نبی علیہ السلام ہی ہے. وہ تو اتنے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے, اور تمہارے لوگ ڈٹ کے میں محمد ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں ابراہیم ہوں. وہ رحمت اللہ علیہ کتابیں بدل گئی, نہیں کتابیں نہیں بدلی ہیں, آپ تو دفاع کرتے ہیں, مناظرے لڑے ہوئے. اور 5ویں عبارت میں نے پیش کی تھی تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب سے, دونوں کتابوں میں, کہ انہوں نے امام حنیفہ کی بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا خواب امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی قبر میں اتر کے آپ کی ہڈیاں سمیٹی ہیں اور ایک ہڈی کو دوسری سے الگ کیا ہے. ہاں
بعض کو بعض سے چن رہے ہیں. ایک شیطانی خواب کو انہوں نے فضیلت کا خواب بنایا. کہتے نہیں خواب پہ زور نہیں. وہ خواب پہ کون کہہ رہا ہے زور ہے؟ شیطانی خواب کو نا. اللہ نے ایسا خواب نہیں دکھانا تھا کہ جی نبی کی سنتیں جمع کرنی ہے تو قبر میں نکل کے ہڈیاں جو ہیں وہ ایک کو ایک سے الگ کرو. اور ویسے بھی ٹیکنیکلی یہ خواب غلط ہے, میں آپ کو بتاؤں. وہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ نے نا صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ الگ کیا, جو غلط مسئلے تھے اور صحیح مسئلے تھے ان کو الگ الگ کر کے بیان کیا. تو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک میں کون سی چیز غلط ہے جس کو الگ کیا؟ اور وہ خواب کو گھڑنا تھا ہم سے گھڑوا لیتے, ہم اتنا عرصہ بریلوی رہے ہیں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں.